السلام علیکم جی، آئی ایم ڈاکٹر عثمان بشیر طاہر اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عباس. ہم دونوں پلاسٹک سرجنز ہیں ہیلشن میڈیکل سینٹر میں. اور آج ہم بیسکلی کچھ کویسچنز ہم ڈسکس کریں گے پیشنٹس کے جو ہوتے ہیں عموماً طور پہ سرجری سے ریلیٹڈ. تو آپس میں ایک ڈسکشن ہوگی پروفیشنل اور جو ہم لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا بھی ہے اور ہم نے ظاہر ہے اس کو اسٹڈی بھی کیا، ایکسپیرینس بھی کیا ہے. تو ویل ٹرائی آر بیسٹ کہ آپ کو موسٹ کویسچنز ان کو آنسر کر لیں. سرجری کے بعد سب سے پہلا سوال ہوتا ہے یہ نارمل ہے کہ نہیں. سرجری کے بعد بیسکلی جو سویلنگز اور ایڈیما جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں جی سر، اس میں سر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ظاہر ہے ہماری سرجری سے پہلے پیشنٹ سے ڈسکشن ہوئی ہوتی ہے کہ یہ رزلٹ آئے گا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایون آپ کے 2 سیشن ہو جائیں 3 ہو جائیں پہلے ڈسکشن کے، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں پیشنٹ کی کیا ہیں، ہماری کیا ہیں، یا ہم کیا دے سکتے ہیں، لیکن ایون آفٹر آل دس پھر بھی ہمیں بعد میں پیشنٹ شاید وہ دوبارہ پوچھے گا، پھر بھی کنفیوز کبھی کبھی ہوگا. شاید نیچرل ہے، نیچرل ہے کیونکہ کبھی انزائٹی بھی ہوتی ہے، ہاں کچھ جی. کویشچنز بھول جاتے ہیں. اچھا ہوتا ہے یعنی کہ کم از کم 2 کنسلٹیشنز کا ضرور، تاکہ ان کو بتائیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے آپ کو. اب سر اس میں دیکھیں نا، اگر ہم دیکھیں جی پہلے فرسٹ ڈے سے لے کے 3rd ڈے تک، جو پہلا جس میں ہم یوزلی ایڈمٹ رکھتے ہیں یا نیکسٹ ڈے پہ ڈسچارج کر دیتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے وہ انیستھیزیا سے ابھی آؤٹ نہیں ہوا ہوتا، لیکن مین جو اس کا کنسرن ہوتا ہے کہ پین، جو مین پری آپ اور پوسٹ آپ جب ہماری کنسلٹیشن ہوتی پین ہے، یا ڈسکمفرٹ، پین، اور پھر اس کو آؤٹ کم ابھی اس پیریڈ میں اس کو اتنا نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں گراس کوئی تو ایسا نہیں آیا جو میں نے نیٹ سے پڑھا ہوا ہے یا میں جو چیٹ جی پی سے ہے، کوئی جو بھی بہت براڈ. ہاں وہ ایگزیکٹ نہیں بتاتا کون سی لائک، لیکن اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں لیکن ہماری اپنی کنسرنز ہوتے ہیں، کنفیوژن بھی یعنی ہوتی ایک ہے. ڈاکٹر کے اپنے فیئرز ہیں، ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے. ہمیں بیسکلی اسیس کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیشوز نارمل ہیں، ان میں کوئی نیچے کوئی بلیڈنگ کے یا کوئی انفیکشن کے ایلیمنٹس تو نہیں آ رہے. لیکن پیشنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے اچھا ہوتا ہے کہ جب وہ ہم رکھتے ہیں پھر ان کو دوبارہ بلاتے ہیں، یا تو ان کو اوور نائٹ رکھتے ہیں اگر کوئی ابڈومنل سرجری ہو، باڈی سرجری ہو، ورنہ پھر ہم اگلے دن. اچھا ہوتا ہے کہ بیسکلی کمیونیکیشن از کی، بالکل بالکل. کیونکہ اس میں دیکھیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 0 کمپلیکیشن ریٹ ہوتے ہیں تو امپاسبل ہے، لیکن کمپلیکیشنز نیسسریلی کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ جی کوئی اس کا کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی. دے آل کین بی مینیجڈ. اگر ان کو کوئی فیل ہو رہا ہے کہ ذرا تھوڑی سی درد ہو رہی ہے سائڈ پہ، ہم پین کلر دے دیتے ہیں. اگر ہمیں کچھ فیل ہوتا ہے کوئی سویلنگ زیادہ ہے، پھر ہم اسیس کرتے ہیں کہ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. تو ایشورنس کے لیے اچھا ہوتا ہے مور پیشنٹ. تو پوسٹ آپ میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیشنٹ کو اور اس کے اٹینڈنٹ دونوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ نارمل پروسیس بھی ہے. موسٹ آف دا ٹائم 95% سے پلس ہم نے دیکھا ہے کہ نارمل ہوتی ہیں، سویلنگ ہوتی ہے جو نیچرل 24 آورز میں ہونی چاہیے. جانتا ہوتا ہے، لیکن ایون دین پیشنٹ گھبرا جاتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے. اور انزائٹی سر آپ نے دیکھی ہوگی فرسٹ ویک میں زیادہ ہوتی ہے، ڈیو ٹو وہ اسپیشلی وہ لوگ جن کو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سینسٹیو ہیں، اور ڈیو ٹو انیستھیزیا ڈرگز اور سرجری کا برڈن ان کو فردر ایگریویٹ اس کنڈیشن کو کرتا ہے. اس لیے کسی کو ہمیں اینٹی ڈپریسن بھی دینی پڑتی ہیں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں اسیسمنٹ کرتے ہیں if they need something. سم ٹائم یہ جو ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان سے باتیں کر کے ان کو ری ایشور یہ بھی سمجھیں کہ اینٹی انگزائٹی ہے اور اینٹی ڈپریسنٹ. آج کل ویسے میرا خیال ہے ایوری بڈی ہیز اے لاٹ آف انزائٹی، تو اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز لائف تھریٹننگ ہے، تو اس کو ہر چیز کو بہت ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ ریسرچ کر کے بعد آئی تھنک ڈائریکٹ ڈاکٹر سے، اسپیشلسٹ سے بات کریں، ایگزیکٹلی وہ آپ کو بتائیں گے. ہم ان کو شیئر کرتے ہیں اپنی ریئل لائف ایکسپیرینسز. بلکہ اسی طرح سر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تصویر لے کے یا رزلٹ لے کے، جی پری آپ میں پوسٹ آپ میں آپ ایسا دیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو آپ نیٹ سے یا انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، اس پہ نہ جائیں، کیونکہ اس پہ وہ یوزلی شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بلیک ہو جائے گا، ایسے کرتے ہیں، اور نیکسٹ پیج پہ ان کا بالکل. تو میں وہ اس پہ کبھی بلیو نہ کریں، ایگزیکٹلی، کیونکہ اس کے پیچھے ملٹیپل پروسیجرز اور اس میں اینڈ پلس ہر پیشنٹ ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے سرجری پہ. ہر سرجن کا ڈفرینٹ ٹیکنیک ہوتا ہے، تو یہ بڑا ہی بیسپوک، بڑا ہی یونیک قسم کی ایک ہوتی ہے پروسیجر. تو اس کو آپ کو بیسٹ ہوتا ہے کہ اسپیشل ڈسکس کریں. آپ نے ایکسپیرینس میں یہ دیکھیں، اور ہم اپنا شیئر کرتے ہیں کہ ہاں دس از نارمل. یعنی کہ جو بندہ کہتا ہے سویلنگ، میں کہتا ہوں ایبسلیٹلی نارمل، ہمارے ہاتھوں میں اتنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جی اتنا ہوتا ہے، پھر اگر ایسے کچھ ہوا تو ہم اس کو اس طرح سے مینیج کرتے ہیں. تو الحمد للہ ایوری تھنگ کین بی مینیجڈ، اور اچھی کمیونیکیشن ضروری ہے.
جی تو نارمل کیا ہے پہلے کچھ ہفتوں میں, پہلے کچھ مہینوں میں, اور پھر ایک سال تک. ہم ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں رائنوپلاسٹی میں 1 سال لگتا ہے فار دا ٹپ سویلنگ ٹو فائنلی سیٹل. لیکن ہم نے دیکھا ہے ایوری منتھ, جن لوگوں میں بہت بلبس ہوتے ہیں وہ تو انسٹنٹلی ہمیں پتہ چلتا پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہوتے ہیں. لیکن جو مزید سویلنگ ہوتی ہے وہ 10-15% پر منتھ امپروومنٹ آتی ہے. فرسٹ ویک بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے, جس میں یوزلی ہمارے سرجن کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکن کا کلر کیسا ہے, ہاں, کوئی نرو انجری, اسیسمنٹ کوئی بڑا ہیماٹوما, یا جو گراس اس میں کوئی ٹو رول دم سرجری آؤٹ میں. کہ اچھا یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. ہاں جی, ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے, اور پیشنٹ کے لیے ایک پین ہوتا ہے. دوسرا وہ اس پیریڈ میں وہ رزلٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا, تو وہ پھر ان کے لیے وہ چیزیں دو اہم ہوتی ہیں کہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ آیا کہ نہیں آیا, تو وہ اس کے کویسچن. اور ہمارے لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن تو نہیں آئی جو ہمارے نزدیک جس کو مینیج کرنا جس کو ہے. مینیج کرنی تو ضرور ہمارے پڑے. لیے یہ انگزائٹی ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے, پین. اور وہ میں دیکھا کہ پیشنٹ کو جو مین وہ پین کا ہوتا ہے, یعنی کہ رزلٹ کا بھی ڈیفینیٹلی پین ہم ویسے مینیج کر دیتے ہیں, لیکن پیشنٹ کی وہ تھریش ہولڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ بالکل ہی نارمل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اور دیتے ہیں پین کلر, پھر ہم اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کبھی ہم ٹمی ٹک کریں یا لائپوسکشن ابڈومن کی, یا تو پیشنٹ سم ٹائم پروو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے ہمیں باور کرانے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے. ایک آدھ پیشنٹ تو وہ کیونکہ وہ پڑھ کے نا نیٹ سے, تو ان کو ہوتا ہے کہ شاید میرے فیئرز ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہم ان کو ریشور, بلکہ سم ٹائم ہمیں بھی بار بار وہ اسیس کرنا پڑتا ہے کہ سب ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از گڈ. ہاں, اٹس بیسکلی کنٹینیوس مینجمنٹ. یہ نہیں ہوتا کہ جی سرجری کر لی اور پھر ہم آفٹر کیئر, بیسکلی ٹو بی آنیسٹ آفٹر کیئر ہی سب کچھ ڈفرینشیٹ کرتی ہے بٹوین اے گڈ آؤٹ کم ایونچولی اینڈ اے پور آؤٹ کم, پلس ہیپی پیشنٹ اینڈ ڈاکٹر ریلیشن شپ. اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں جب, ایکچولی ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک یہ اچھا پوائنٹ ہے, بیکاز اٹس ٹرو. ہم زیادہ کافی ہوتے ہیں انوالوڈ ان کے آفٹر کیئر میں. ہم بہت زیادہ اسیس کرتے رہتے ہیں, ان کو بار بار تسلی دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم وی ڈونٹ کلوز دا ڈور, ہم دروازہ نہیں بند کرتے کہ جی جائیں جو کسی اور سے بات کریں. آئی تھنک آفٹر کیئر از ایبسلیوٹلی اسینشیل. گڈ آفٹر کیئر, گڈ مینجمنٹ اینڈ ارلی ڈیٹیکشن, وہ ایکسپیرینس سے آتی ہے کہ اچھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ نارمل ہے, یہ نارمل نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہم یہ کر لیتے ہیں. تو اس میں ایگزامپل دینے کے لیے, فار ایگزامپل اگر ہیماٹوما فار ایگزامپل بنتا ہے, جیسا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, بلڈ اکٹھا ہونا. ہاں, وہ بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ہم اس کو ڈرین کر لیتے ہیں اینڈ دین وہ آرام آ جاتا ہے اس جگہ میں. لیکن اگر اس چیز کو اگنور کیا جائے تو پھر وہ بعد میں انفیکشن کریٹ کر سکتا ہے. تو اچھا, تو ہم رزلٹ وہ نہیں آتا. تو اس لیے ارلی مینجمنٹ, ارلی گڈ کوآرڈینیشن ول گیو یو دا بیسٹ رزلٹ. اینڈ یہ سویلنگ اور یہ سب چیزیں نارمل ہیں پہلے 6-8 ہفتے میں, 6 months, اوور 6 months کافی 50% تک کم ہو جاتی ہیں, اور اینڈ آف 1 year تک نوز کے حوالے سے تو کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے سویلنگ, باڈی کی تقریباً رفلی سیم ٹائم رفلی. لیکن 6 months تک موسٹ لائکلی کافی اچھی ریزلٹس سیٹل ہو جاتے ہیں. تو جس نے بھی سرجری کرانی ہے وہ پلیز اپنا 6 months کا ٹائم لائن ضرور رکھیں منیمم. فیس لفٹ, رائنوپلاسٹی, فیس باڈی انیشیل سویلنگ سیٹ ہو جاتی ہے تقریباً 6 weeks to 2 months. جی 6 سے 8 ہفتے میں موسٹلی. لیکن وہ جو فائنل جو ہم نے کیا ہوتا ہے تھوڑا کر کے, وہ پھر اس کا فائنل جو لک ہے وہ یوزلی 6 month لے جاتی, 3 to 6 month. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ ریکوری کے مسٹیکس, کہ جی جم کب کرنا ہے. آئی تھنک فیس اور باڈی کے لیے ہم تقریباً 2-3 ہفتے منیمم, 3 ہفتے تو جو ہی وہ ہیلنگ ہو جائے تو پھر ہم الاؤ کر دیتے ہیں. اگین وہی والی بات, اسیسمنٹ دیکھا, سب اسٹیچز کمفرٹیبل, ہیلنگ اچھی ہے, دین وی ایڈوائز کہ ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ بھی سر پرسن ٹو پرسن, اگر کوئی اسموکر ہے, ڈائبیٹک ہے. ہاں, یہ نیکسٹ تھا, اسموکنگ اور ویپنگ. ہمیں ویسے پسند نہیں کرتے اسموکرز جنرلی فیس لفٹ کے پیشنٹس میں, کیونکہ ہماری ہیلنگ میں ایشوز آ سکتے ہیں. ہم پریفر کرتے ہیں کہ نان اسموکر, بلکہ امریکہ میں کچھ سرجنس تو ریفیوز ہی کر لیتے ہیں, اور پھر وہ آئی تھنک ٹیسٹ بھی کرتے ہیں نکوٹین کا بلڈ سے, کہ اگر نکلا تو وہ کینسل کر دیتے ہیں. لیکن اب آج کل کے دور پہ جس طرح ہم نے اپنی اتنی ریفائنمنٹس آئی ہیں پچھلے ایون ان اوور دا پاسٹ 5 years, ہم نے جو دیکھا ہے فیس لفٹس میں, اور جس طرح ہم نے خود بھی اپنی ہر فیس لفٹ میں اتنی ماڈیفیکیشنز لے آئے ہیں جو 10 years ago نہیں تھیں. تو آئی تھنک فلیپس اور وہ بلڈ سپلائی امپروومنٹ زیادہ اچھی ہو گئی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسموکنگ الاؤڈ ہے, لیکن کچھ کیسز میں ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یو کین ہیو اے فیو بٹ ٹرائی ناٹ ٹو. ہیلنگ میں ہوگا, لیکن امپروومنٹ آئی ہے ہیلنگ کے اندر فیس لفٹس میں, اور پھر بھی ہم یہ نہیں ایڈوکیٹ کریں گے کہ اسموکنگ کریں.
स्लीपिंग रॉन्ग, रबिंग स्कार्स, स्लीपिंग रॉन्ग का तो आई थिंक ज़ाहिर है फेस लिफ्ट के बाद सब फेस कोशिश लिफ्ट करना सर और चाहिए। फैट ग्राफ्टिंग जो हम करते हैं हाँ जी, वो ज़रा बटक्स पे, उसमें हम जरा कहते हैं कि 3 वीक्स तक उस पे प्रेशर ना पड़े। जो BBLs तो कहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़रा पिलोज़ काफ़ी रखें और फिर ज़रा साइड्स पे टमी पे सोएं, और ये चीज़ें हम लोग खुद एडवाइस करते हैं। और लाइपोसक्शन में तो आपको गारमेंट पहनना पड़ता है पहले 2 हफ्ते के लिए। फेस लिफ्ट में ज़रा हेड एलिवेट करके सोना होता है। ये वो टिप्स हैं जो हर सर्जरी की यूनिक 2-4 पॉइंट्स होते हैं जो हम उनको वो हम बताते शुरू हैं। में जो हमारी कंसल्टेशन होती है प्री सर्जरी जी, और उसी में पोस्ट बता हम, देते हैं मोस्टली, फिर हाँ दोबारा जी, पेशेंट मैंने नोटिस लेकिन हम किया है पेशेंट मैंने, हाँ भूल भी जी, जाते हैं। और बार-बार हमें वो या बताना चाहिए भी, और मेरे ख्याल इट्स में, अंडरस्टैंडेबल। हाँ कहते हैं जी, ना, एक मैंने कहीं पढ़ा था। क्योंकि मैंने देखा कि सर्जरी इज अ मेजर पेशेंट के बड़ा ऑफ ट्रॉमा है ये। कोर्स, एब्सोल्युटली, समटाइम वो एक एब्सोल्युटली, खौफ में, नेचुरली, और जब टेबल पे स्पेशली थिएटर में होता है तो उसके समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या कहूँ या किस तरह। तो बिल्कुल। वही मैं कह रहा था कि मोस्टली लाइक पेशेंट्स अबाउट 80% ऑफ कंसल्टेशन भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा होता है हम रिपीट करते रहें। और जहाँ रही बात, जब वो आके लेटते हैं तो ज़ाहिर है वो थोड़े नर्वस होते हैं, फिर हमारा काम होता है हम कहते हैं दुआएं पढ़ें, और हम उनको तसल्ली भी देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जितना हम कंफर्टेबल रखें उनको हम रखते हैं। तो इट्स वेरी इट्स अ जर्नी, ये जर्नी है, और ये ख़त्म नहीं हो जाती सर्जरी के बाद। ये सर्जरी से पहले आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप आएँ, कंसल्टेशन करें, अच्छा होता है, ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अब तो मैं बिल्कुल लोगों को कहता हूँ, यार आप जितनी ChatGPT से निकाल लें, क्वेश्चंस निकाल के बिल्कुल, ले हाँ आएँ, जी, एंड वी विल आंसर रियल लाइफ सिनेरियोज़ में कि हमने क्या देखा है। और मैं ये भी शेयर करता हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो हमने देखा है ऑफ रिविजन रेट्स ऑफ सर्जरीज, ये भी एक रियलिटी बिल्कुल है। सर, हाँ जी, जैसा राइनोप्लास्टी में 10 to 15% वर्ल्ड वाइड रिविजन का रेट है। तो जब मैं लंदन में फेलोशिप भी करा था तो मुझे याद है एक दिन पूरे लिस्ट में 6 सर्जरीज थी, और वो सारी की सारी रिविजन राइनोप्लास्टीज थी, एंड ही वाज द बेस्ट सर्जन इन लंदन। तो इट्स नॉट समथिंग अनकॉमन, तो ये बात समझनी चाहिए। देयर इज नो परफेक्शन इन सर्जरी, बट ये मैं भी बात कर रहा हूँ 90% प्लस अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन वो 10%, वो ही बल्कि ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, लेकिन में माइनर इश्यूज हो सकते हैं, बट मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स द फाइनल रिजल्ट एंड गुड रिजल्ट्स एंड पोर रिजल्ट्स में। तो समटाइम सर हम देखें कि हमें पेशेंट का जो माइंड है वो भी रीड करना पड़ता है कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, कि अनरियलिस्टिक तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात वो किया फिर हम बड़े आपने। आस्ता आस्ता उसको पहले रियलिस्टिक बनाते हैं तो हाँ, ये फिर बहुत जाके, इंपॉर्टेंट, सही कह रहे हैं। क्योंकि हमने पोस्ट ऑफ सर आपने देखा है कि पेशेंट समटाइम अगर थोड़ा बहुत भी हो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि नहीं मैंने तो ये कहा था कि थोड़ा सा, हाँ, तो वो हमें और पता वो होता वजह है। हाँ, हमें पता होता है कि क्योंकि जब हम रियलिस्टिकली कर इट्स रहे होते हैं इम्पॉसिबल। हम तो मैक्सिमम करते हैं समटाइम, कुछ होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल लाइपोसक्शन, वो चाहते हैं कि कोई 20 लीटर निकल जाए फैट के, हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। एंड इवन लाइक यू नो लाइक सेफ्टी, सबसे पहले हमारे लिए सेफ्टी होती है। बिल्कुल, हाँ जी, और हम हमेशा कहते हैं कि मैं तो हमेशा कहता हूँ, लाइक जब डिवाइस करते हैं फॉर एग्जांपल लाइपोसक्शन होगी, कि आप इस एरिया को पूरा जितना फैट है सेफली हम रिमूव कर देंगे। 6 months के बाद अगर कुछ रिमेनिंग हुआ, वी कैन टच अप एंड वी कैन डू इट अगेन इफ दैट विल बी मोर रिक्वायर्ड। सेफर, दैट इज मोर सेफर देन ट्राइंग टू डू टू मच इन वन गो। वो तो फिर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाते बिल्कुल, हैं बॉडी और के लिए बहुत स्ट्रेस complication। होती है। एक वजह से डॉक्टर आपको जो कुछ कहते हैं, एक वजह से कहते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमने देखा है कि उसमें इश्यूज आ सर सकते दूसरा हैं। मैंने देखा कि मल्टीपल प्रोसीजर इन वन सेशन, मेरे ख्याल वो भी डेंजरस है। हाँ, 2 तक तो चले ठीक है, लेकिन वो जब मैंने कुछ देखा कि 3-3 4-4 सर्जरियां इकट्ठे एक वो दफा मैंने कर देखा रहे बड़ा हैं। बॉडी पे बर्डन, Body और पे उससे burden काफी पड़ता है। मसले भी होते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनमें ज़हन में होना चाहिए कि हमेशा 1 या 2 प्रोसीजर की तरफ पहले जाएं, ताकि उनको अच्छी तरह, क्योंकि अगर मल्टीपल करेंगे ना उनसे मैनेज होते हैं और ना पोस्ट बेहतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फेस है, अगर एक ही दफा करें फेस और नेक लिफ्ट और अपर आईलिड्स या ब्राउ, लेकिन ये ना करेंगे फेस लिफ्ट भी करनी है, बॉडी की सर्जरी भी इकट्ठे वो फिर करनी है। सर्जन भी जल्दी हाँ, करता है हाँ, और टाइम बहुत वो हाँ होता है, जी, एनेस्थीसिया लंबा नहीं होना परफेक्शन नहीं चाहिए। दे सकता, क्योंकि उसने फिर एनेस्थीसिया टाइम जब 3 आवर से ज्यादा हो जाता है तो वो दैट इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। या नो अगर से नीड। ना भी कोई रिस्क फैक्टर हो तो लंबी सर्जरी भी एक नॉट बिल्कुल। ओनली फॉर कार्डियक पेशेंट के लिए, बल्कि मैंने देखा वुंड के लिए भी हाँ, वो बड़ा स्लो हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेफ्टी इज की, एंड एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं जो हम कहते हैं। अच्छा जी, ट्रैवलिंग आई थिंक हम
ہمارا تو یہ جنرل ہے کہ 2 ویکس سے پہلے نہ ہی ٹریول کریں ہاں سرجری جی کے بعد، بالکل سر، بلکہ کیونکہ وہ کچھ ہے ہم کہتے ہیں مہینہ ہمارے مینا پاس بھی، ہاں، ہمارے ارد جو گرد ہی بہت رہنا ہے. زیادہ سرجری ہاں ہیوی، جی، بہت زیادہ لائک کیونکہ وونڈس یوزلی کچھ لوگ تو 2 ویکس میں ہیل کر جاتا ہے سر. موسٹلی کچھ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک تو وونڈ، دوسرا سر آپ نے دیکھا ہوگا نا اگر بائی ایئر جائیں یا ٹریول کریں تو اس میں ایمبولزم کے بھی اگر بالکل پراپر بلڈ آپ نے کلوٹس اور پریکاشن نہیں دی تو اس لیے ایبسلیوٹلی. ہم تو جب بھیجتے ہیں تو ہم پہلے بھی اور بعد میں بھی اینٹی کوگولیشن کے لیے ہاں جی، ہم تاکہ اینٹی کلوٹ نہ کوگولینٹ ضرور بنے. دیتے ہیں تاکہ وہی مسئلہ رہے. اور دوسرا ہمیں وونڈ کا ہوتا ہے کہ وونڈ ہمارے سامنے ہیل ہو جائے تاکہ اگر ادھر جائے گا تو پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. سو دیٹ کین بی اے یہ بڑا پرابلم. آپ نے یہ جو آپ نے بات کی نا، مجھے اس سے یاد کیا آ رہا ہے کہ میں خود ریفلیکٹ کرتے رہتا ہوں اپنی پریکٹس کہ ہم لوگ اوور دا پاسٹ 10-15 ایئرز جتنا ہم نے سرجریز پرائیویٹ پریکٹس میں کی ہیں، کہ ہمارے جو پیشنٹس آؤٹ آف ٹاؤن آتے ہیں امریکہ سے، کینیڈا، آسٹریلیا، ان جگہوں سے، کہ کیا ان کا کیسا لائک فیڈ بیک ہوتا ہے. اینڈ الحمد للہ ہاں جی we've never had any الحمد للہ complications or problems. اینڈ آئی تھنک یہ اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ جس طرح آئی ڈونٹ سی نیمز آف کنٹریز، لیکن ٹرکی اور ایران میں جب لوگ بہت جلدی جا کے نکل جاتے ہیں، ہمیشہ وہ میں نے نوٹس کیا ہے لنڈن میں اتنی کمپلیکیشنز ہیں ہاسپٹلس میں، NHS برڈن لے رہا ہے، جو ابڈومینوپلاسٹی کھل گئی، یا پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ خراب انفیکٹ ہو گیا، خراب ہو گیا، یا نوز جاب جو ہے وہ اس میں کوئی بریدنگ ایشوز آ گئی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان اینڈ آؤٹ جلدی کرتے ہیں، ٹریول ان کر لیا، 2 دن پوسٹ آپ ہے ہی نہیں نکل گئے. تو وہ پوسٹ آف جو ہے نا، اگین وہی والی بات بار بار کر رہا ہوں، آفٹر کیئر از آئی تھنک دا بگیسٹ اسٹرینتھ ہاں ان پلاسٹک سرجری. اینڈ آئی تھنک دیٹ از وٹ ڈفرینشیٹس دا بیسٹ آؤٹ کم اینڈ فرام اے پور آؤٹ. اچھا جی، کوشچن سلام ڈاکٹر ریزلٹس آر لوکنگ، ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وہ سو گڈ ماشاء اللہ، بٹ ایک سائڈ زیادہ سولن ہے دوسری سائڈ سے، مجھے وری کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس میں سر یہ ہے کہ سم ٹائم ہم جب لائپو کر رہے ہوتے ہیں یا فیس کی سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پر آپریٹیولی دیکھتے ہیں، یعنی ہم اس ٹائم اگر تک نہیں asymmetry ہے چھوڑتے جب تک کہ ہم 2 بندے کنفرم نہ کر لیں کہ جی دونوں سائڈ سے. لیکن پوسٹ آپریٹیولی سم ٹائم ایک سائڈ پہ زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے نیچرلی ہے، نیچرل ہے اور ایک سائڈ پہ، لیکن وہ یوزلی 3 ویکس 4 ویکس 5 ویکس تک کافی آلویز. حد ہاں تک. الحمد للہ سین دیٹ کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا، کیونکہ باڈی کو تو نہیں پتا نا کہ میں رائٹ ہوں یا لیفٹ ہوں. باڈی ہے، ایک سائڈ زیادہ سویل ہو جائے گی ڈزنٹ مین کہ وہ ہے، کیونکہ ہم گراس ایسیمیٹری ٹیبل پہ دیکھ لیتے ہیں، ہاں جی ہم چھوڑتے نہیں ہیں کہ او اچھا چھوڑ دی ایک سائڈ لاتا ہے. ہم لائپوسکشن کی میجرمنٹس ہوتی ہیں، ہم لکھتے رہتے ہیں کتنا ریموو کیا ہر جگہ سے، چاہے وہ ڈائنوپلاسٹی ہو، فیس لفٹ ہو، ہر چیز کو ہم لوگ اسیس کر رہے ہوتے ہیں فرام آل اینگلس. اور پھر ہماری ویژول اسیسمنٹ ہے بیسیکلی پر آپریٹیولی کہ ہم نے کہاں رکنا ہے کہاں. تو کچھ ایسے آپ نے سر دیکھا ہوگا نا، ہر تیسرا چوتھا پیشنٹ کہتا ضرور ہے سم ٹائم ہاں جی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن آفٹر 6 منتھ کبھی ہمیں ویری ریئرلی ہمیں رویہ یا ہمیں تھوڑی سی لائپو اس سائڈ ہی کرنی پڑتی ہے. ریویژن کا تو آپ کو ہمیشہ چھوڑنی چاہیے گنجائش کہ دیکھیں اگر مائنر کوئی ایسیمیٹری، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ پوری سرجری کرانی ہے، وی کین انڈر لوکل اینستھیزیا وی کین سیٹل سم تھنگس اگر کوئی ایسیمیٹری ہو. ڈاکٹر آئی لو دا ریزلٹ، بس اسکار کا ڈر ہے، اسکار جل کی ضرورت ہے، آپشنل ہے یا نیسیسری ہے؟ اس میں سر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کا ماشاء اللہ، تو جو اسکار کی مینجمنٹ تو بیفور سرجری شروع ہو جاتی ہے پہلے ہی. ہاں بالکل کہ کچھ لوگ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہائپرٹرافی کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، برے اسکار بنتے ہیں، ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں سرجری، یا ان کو پہلے اچھی طرح گائیڈ کر کے. ہائپرٹروفی اسکارز کا بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ بیسکلی ابھرے ہوئے جو بہت زیادہ اسکار ٹیشو ڈیولپ ہو جاتا ہے، اوور ہیلنگ ہاں ہوتی ہے، جی تو وہ ذرا اسکن سے ریزڈ ہوتے ہیں. اگر ان کی ٹینڈنسی پہلے سے ہی ہے تو وہ ہم ڈسکس کرنا چاہیے بالکل. ہاں جی کہ ہم بتا سکیں کہ آپ کینڈیڈیٹ آئیڈیل ہیں تو کہ پیشنٹ نہیں. کو ہی بتانا چاہیے، لیکن ہم بھی پوچھتے ہیں جی کوئی پہلے کوئی سرجری ہوئی ہو، اس میں نشان برا تو نہیں بن گیا. ہاں تو بالکل. ان لوگوں میں ہم پھر پری آپریٹیولی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ ہم جب کلوجر کریں، جب سرجری کریں تو ہم اسکن کو ایسے طریقے سے بند کریں کہ اس میں ٹینشن نہ آئے اور پھر کیلائٹ، کیونکہ وہ بھی پریونشن کے پر آپریٹیولی بالکل. طریقے جن ہوتے لوگوں کو ہیں. ٹینڈنسی ہے پور ہیلنگ کی، دے نیڈ میٹیکولس کلوجر. ہاں جی اور اگین وہی والی بات ہے، فنیشنگ کے اندر بھی آئی تھنک یو نو وٹ ایکسلنس جو ہے نا مینٹین کرنی پڑتی ہے فرام بفور سرجری، فرام دا کنسلٹیشنز، پریپریشن، مینٹلی فزیکلی، سرجری کی آن دا ڈے اینڈ دین پوسٹ آپ ایز ویل. تو اسکارز کا تو مینجمنٹ پہلے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کا بن گیا تھوڑا سا ہائپرٹروفک اسکارز اور ریز اسکار، تو اس کے لیے ہم اسٹیرائڈ کے انجیکشنز اور لیزرز کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ کافی حد تک سیٹل ہو جاتے ہیں، فلیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پیل ہو جاتے ہیں اور لیزر سے. بلکہ میں ایڈوائز کرتا ہوں سارے سرجری پیشنٹس کو کہ بعد میں آ کے لیزر ریسرفیسنگ CO2 لیزر کرائیں، اور وہ اسکارز ڈیفینیٹلی فیڈ ہوتے ہیں، منیمائز ہو جاتے ہیں.
تو یوزلی سر ہم جس طرح ہمارا پروٹوکول کہ ہم 3 ہفتے بعد اسکار مینجمنٹ اسکار مینجمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں شروع پوسٹ کرتے آپ. ہیں. ڈاکٹر سوری ٹیکسٹنگ اگین بٹ از ایچنگ اے گڈ سائن. مجھے لگتا ہے میں اسکریچ کر دوں گی. وہ تو اس میں سر جی سر بالکل ہیلنگ میں جب ہیلنگ اسپیشلی جب لائپوسکشن میں ہم وہ کرتے ہوتی ہے ہیں فیلنگ یا ایبسولوٹلی نارمل اسکن ہے. گرافٹنگ ہم کرتے ہیں تو ہاں ایچنگ، نارمل. لیکن ہم اس کو پھر بہتر کرنے کے لیے جس طرح موئسچرائزر ہم کہتے ہیں، مساج کہتے ہیں، اینٹی ہسٹامین ہم دیتے ہیں، تو اس سے لیکن ہیلنگ میں نے اٹس دیکھا اے ہے گڈ جہاں پہ سائن. ڈریسنگ ہو ہاں ادھر ہوتی ہے، اس کو ہوتی پھر ہے ہمیں تھوڑا سا لیکن مینج گڈ کرنا سائن پڑتا ہے. ہے. جی سر. ہیلنگ کا پارٹ ہے. اس کا ہاں مطلب ہے جی کہ اندر کچھ چیزیں آرمی آ گئی ہے ہیلنگ والی اور ساری وہ کر رہی ہے اپنی ریپیئر اور ظاہر ہے اٹس اے گڈ سائن. جی اٹس ناٹ سر. اے ہاں بیڈ جی سائن ایچنگ. ڈاکٹر آئی فیل اے لٹل لمپس. میں نے ٹچ نہیں کیا بٹ فیل ہو رہے ہیں لمپس. لمپ ہی ہیلنگ کا جی سر نارمل اسپیشلی فینومینون سر ہے. لائپوسکشن میں کہ جب ہم کرتے ہیں تو ضرور اندر لمپس بنتے ہیں بنتے جو ہیں کہ اور پھر اس کے لیے ہم مساج سے مساج اور بہت 6 ضروری ہے. ویکس ٹو منتھ تک جا کے سافٹ بالکل ہوتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے اسپیشلی اس جگہ پہ زیادہ بنتے ہیں جہاں کوئی سروما یا ہاں پانی جی اکٹھا ہوتا چھوٹے ہے، چھوٹے. ہاں کیونکہ فیٹ تو ہم نکالتے ہیں، باقی خالی جگہ کے اندر جو ایمپٹی اسپیس ہے اس اس لیے میں بہت ضروری ہے گڈ مساج. مساج. گڈ مساج اس سے لمپس آپ کے سارے فیڈ ہوئے ہو جاتے ہیں ایونچولی. اور ہم کمپریشن گارمنٹس بھی دیتے ہیں بہت ضروری تاکہ ہے. اس سے وہ ان کا کمپریشن اینڈ مساج لائپوسکشن کے بعد تو مینڈیٹری ہے ایبسولوٹلی. ڈاکٹر آئی فیل سو ہنگری بٹ ڈائٹ ریسٹرکشنز ہیں. کین آئی ہیو بریانی؟ بریانی تو آئی تھنک کھانے میں تو پوسٹ آپ امیجیٹلی ہم نہیں کچھ کسی کو بہت کوئی وہ کرتے ہیں کہ جی بالکل ہی کچھ نہیں کھائیں، بلکہ ہیلنگ کو ہیلپ کرتا ہے اگر ہماری ڈائٹ ذرا ظاہر ہے ہیلدی آپشنز ہوں. لیکن بریانی ایک جی سر بریانی کچھ اس نہیں میں کہے گی ہم آپ کو. کہتے ہیں کہ جی ہمیں پروٹین چاہیے ہاں ٹو بی پروٹین آنیسٹ. چاہیے یا اگر کارب اور فیٹ کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دیں مینیمائز. ہاں 1 منتھ 2 منتھ تو ہمیں پروٹین ہماری ذرا ہیلنگ اچھی پروٹین انٹیک پتہ نہیں کیا وجہ ہے بٹ پاکستان میں نے دیکھا ہے اسپیشلی فیمیلز بالکل نہیں کھاتی اور سمجھتی ہیں کہ 2 انڈے کافی ہیں. ہاں آئی تھنک پروٹین کے بارے میں سمجھیں کہ لسن اٹس ناٹ اونلی از اٹ اسینشیل آپ کی مسلس کے لیے اور بونس کے لیے بٹ آلسو آپ کی ریکوری کے ٹائم کے اندر یو نیڈ پروٹین. آپ کی ڈائٹ کے اندر جنرل ڈائٹ کے اندر ویٹ لاس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، مسل میس مینٹین کے لیے امپورٹنٹ، ہر چیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پروٹین. سو پلیز انکریز یور پروٹین انٹیک. اچھا جی شاورنگ کب کر سکتے ہیں اور بروزنگ کب جائے گی اور اسکارز اور پین میڈیکیشنس تو ہم پراپر ایک کاکٹیل بنا کے دیتے ہیں ان کو تاکہ جو ان کے مطابق اگر کڈنی کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ہم وہ تو مینیج کر لیتے ہیں. الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ پین مینیج نہیں ہوئی. پین مینجمنٹ ہو جاتی ہے، اس کو بس ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ کتنی دینی ہے. اوور ڈو بھی نہیں کر سکتے. شاور کب کر سکتے ہیں؟ 48 آورس کے بعد یوزلی سیلنگ ہو جاتی ہے. یا اگر کچھ چاہے 48، کچھ لوگ 3 دن چوتھ، کچھ ہمارے سیکنڈ ایسے تھرڈ پیشنٹ ہیں جو خود ہی 8 دن نہیں نہاتے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ کہتے ہیں فیئر میں کرتے ہیں. ہاں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 72 آور کے بعد نہا لیں تو کبھی وونڈ کے اندر پانی نہیں جائے گا نہیں. چونکہ ہاں اتنی سیلنگ ہو جاتی ہے. ہاں یہ ہے کہ جب آپ بات لے لیں تو اس کے بعد پھر نارمل سلائن سے صاف کر کے ڈریسنگ ہونی چاہیے. ہم سے بلکہ موسٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ شاور لے کے آ جائیں ہمارے پاس ہاں جی تاکہ تو ہم ہم ڈریسنگ چینج آپ کر کی دیں. دوبارہ ہاں دفعہ کر لیں تو دیٹس نو پرابلم. ہاں آئس پیک ورسز ہیٹ. آئسنگ آئی تھنک ہم لوگ اسپیشلی جب ہم بلیفروپلاسٹی آئی لٹ سرجری کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آئسنگ ڈائریکٹلی نہیں، آئس کولڈ سیلین کے گوزز یا کوئی اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے سویلنگ کو ڈیفینیٹلی. ہیٹ تو آئی تھنک از ناٹ اے گڈ آئیڈیا ایٹ ہاں آل. جی ہمارے نزدیک سر یہ ہے کہ ہم جس طرح تھوڑا سا چلیں بیسک نالج کے لیے ہی، تو جس طرح پہلے 3 دن انفلیمیشن کا پیریڈ ہے اسٹارٹنگ فرام سرجری ٹو سویلنگ سب سے زیادہ 70 کہ اس میں انفلیمیشن ہوگی جی. اس نیچرلی کے بعد پھر سب سائڈ کرنا شروع ہوتی ہے. دیٹ از پرولیفریٹو فیز کے 21 دن تک 3 ہفتے پھر آپ کی پرولیفریشن ہوتی رہتی ہے، پھر آگے ری ماڈلنگ. اب جو پہلے 3 دن اس میں آئسنگ رول ہو سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ انفلیمیشن بھی ہیلنگ نہیں ہونے دیتی اور بہت نہ بھی ہو پھر بھی ہیلنگ، یعنی کہ وی نیڈ وہ جو سیلز ہوتے ہیں ہیلنگ کے. ہاں وہی میں کہتا ہوں جو آرمی آف سیلز ہیں ہاں جی جو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اس کو بائی پاس ہی کر سکتے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں سویلنگ نہ ہو کچھ نہ ہو، دیکھیں سویلنگ نارمل باڈی کا پروسیس ہے، اس کو سمجھیں آپ. اور جیسا ڈاکٹر باز کہہ رہے ہیں سویلنگ ول ہیلپ ٹو ریڈیوس دیٹ، لیکن ختم نہیں کرے گی، لیکن تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو جائے گی جلدی. اور ہیٹ جو ہے جنرلی ویسے 1 ویک کے جی بعد سر بروزنگ کے لیے ہیلپ کرتا ہے. اس میں جب ہیلنگ انیشیلی آپ کو ہو جائے تھوڑا سا کرونک ہو گیا ہے تو اس میں دیکھا ٹائم بلڈ گزر سپلائی گیا جہاں وی نیڈ بلڈ ہیلپ سپلائی کرتا ہے ڈیفینیٹلی. بٹ ہاں بس کیئرفلی ہمیں پوچھ کے کہ کتنی ہیٹنگ اور کتنی دیر کے لیے برنز یا کوئی ایسے نہ ہو جائے. مساج تو ایبسلیٹلی امپورٹنٹ ہے، ہم نے کہا لائپوسکشن کے بعد بہت ضروری ہے. بلکہ اب جب بھی ہم واپس آتے ہیں ہم یوزلی ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس کو اسیس بھی کریں ٹیشوز کو اور ہیلنگ کو.
प्रोटीन वर्सेस सप्लीमेंट्स, आई थिंक नेचुरल प्रोटीन से बेहतर कुछ भी नहीं है नथिंग लाइक, जो हाँ हमारे जी। खुराक में है। कोशिश करें बल्कि कि हमारे पेशेंट तो 6-6 700 सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। हालाँकि हम तो मेडिकल में एक्चुअली अगर सप्लीमेंट्स के ऊपर अच्छा आइडिया है। विटामिन सप्लीमेंट्स कौन से रोकने चाहिए सर्जरी से पहले और कब स्टार्ट करने चाहिए, ये क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसमें सर होते हैं ना कुछ, जैसे विटामिन ई है, कुछ ऐसे हैं जो ब्रूजिंग करते हैं, ब्लीडिंग करते एग्जैक्टली, हैं। विटामिन ई तो ब्रूजिंग हमें करता है। होता है कि उन विटामिन्स को, जिस तरह कोई आइसोटेटिनाइन फिश ले रहा ऑयल है, भी, हाँ और जी, फिश और कॉड लिवर जिस तरह ऑयल आइसोटेटिनाइन टाइप हैं, ये भी जो, डिले हाँ, करते हैं। तो हमारा होता है कि वैसे भी हम एवरीडे लाइफ में जिस तरह लोग कोलेजन ले रहे हैं इकट्ठे 6-6, तो मेरे ख्याल ओवरडू, में ओवरडू, हाँ, हाइपरटाइमिनोसिस और ओवरडू दैट कैन आल्सो डैमेज। अगर सर हमारा एलोपैथिक में देखें तो हम तो एक मेडिसिन भी बगैर इंडिकेशन के बिल्कुल। नहीं देते कि यार कम से एक्चुअली कम। पता नहीं क्या, ये पॉलीफार्मेसी जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव मेडिकेशंस, ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, क्योंकि आई थिंक आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। आप फार्मेसी जाते हैं, कहते हैं जी मेरी किसी ने कहा था ये ले लें। ये जो किसी ने कहा था, मुझे किसी को मिलना है, कौन है किसी? लेकिन ये इतने गलत मशवरे हैं, और मेडिसिन हमेशा रिवाइज होनी चाहिए, और आपको, हम डॉक्टर को भी सारे बताने चाहिए कौन सी मेडिसिन आप पहले ले रहे हैं, कौन से सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, ताकि हम बताएं कि ये रोकते हैं, ये रोकते हैं, और ये कब स्टार्ट करना है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम लोग मैनेजमेंट हम खुद करते हैं सर्जरी के बाद। हम उनको असेस करते हैं, उनको ज़रूरत है इंसुलिन की या ओरल की क्या। ये सारी मैनेजमेंट आफ्टर केयर में जैसा एडवाइस किया है, डॉक्टर्स विल डू इट, हमारी एक टीम है, और डेफिनेटली ओवरडू करने का कोई ज़रूरत नहीं है ये supplement। आखिरी जी, पेशेंट, सबसे बड़ी पेशेंट की मिसकंसेप्शंस के, पेशेंट्स क्या क्या उनकी बातें होती हैं जो हमें फील होता है कि मिसकंसेप्शन है और गलत है, या आपने क्या सुना है ज़्यादातर पेशेंट से किसी सर्जरी के बारे में? मैं अपना शेयर करता तो उसमें सर मैंने ज़्यादातर जो आज रिसेंटली अगर देखें पिछले महीने, तो लोगों का होता है कि बस मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाए, एक सर्जरी में हो जाए। हूँ। हाँ, क्योंकि ये एजिंग तो सर प्रोसेस देखें 50 साल लगे हैं उसको। बिल्कुल। अब जितनी सर्जरी हम करते हैं एक ही, हम काफ़ी हद तक कंपोनेंट्स को उसको ड्रेस कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम वी नीड सेशंस कि हमें मल्टीपल मोडालिटी ऐड करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, जिस तरह एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट, जिस तरह हम कहते हैं कि स्किन आप फेस लिफ्ट कर लें, ऊपर स्किन की थिन स्किन है उसके लिए, या फाइन रिंकल के एग्जैक्टली, लिए हमें रिसर्फिंग करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो लेजर वो रिसर्फेसिंग या आरएफ माइक्रोनीडलिंग का बड़ा रोल है। तो वो एक्चुअली इंस्टा पे वो टिकटॉक देख के आते हैं ना, तो वो एक पेज पे उसकी फेस ऐसे हो, दूसरे पे ऐसे होता है, वो हमें कहते हैं जी ऐसे। तो वो मैं उनको, हम तो उनको यही कहते हैं कि ये इसमें तो उसे 4 महीने लगे हों, 5 महीने लगे हों, और सम टाइम वो रियलिस्टिक नहीं होती है नहीं, पिच, नहीं, और बिल्कुल ना भी ही नहीं। वो रियल सम टाइम वो होती। मेरे एक्सपीरियंस में जिस पेशेंट ने अपना स्किन का ख्याल रखा है फॉर द पास्ट जितने भी कुछ साल हैं, गुड स्किन केयर या एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस करेक्टली करवाए हैं, उनकी स्किन क्वालिटी जब बेहतर होती है तो फेस लिफ्ट का रिजल्ट बेहतर होता है, क्योंकि फेस लिफ्ट स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता। और इसलिए हम कहते हैं, डॉक्टर बाज भी यही कह रहे हैं कि मोडालिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं प्री ऑप पहले भी, और फिर इवन आफ्टर सर्जरी, ताकि वो स्किन को हम कंटिन्यूसली एक कोलेजन बिल्डिंग मोड पे रखें। ये नहीं कि बस ख़त्म हो गया एक दफ़ा ज़िंदगी में कुछ करना था, दैट्स इट। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि एस्थेटिक मेडिसिन का बहुत, और रीजनरेटिव मेडिसिन का बहुत रोल है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हैं मैंने फेस लिफ्ट कराना है 5 इयर्स में, अगर आप अभी से ही एनुअली कुछ सेशंस किया करेंगे लेजर्स के, माइक्रो नीडलिंग के, प्लस आप फैट ट्रांसफ़र का भी सोचें, इससे आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड योर रिजल्ट्स विल बी बेटर, और आपके लॉन्जेविटी ऑफ दोज रिजल्ट्स विल बी बेटर। और बाद में भी आपको कराने पड़ेंगे, लेकिन अ बिट लेस, और बस मेंटेनेंस। दूसरी सब मिसकंसेप्शन बल्कि सबको अब तो वो है कि लाइपोसक्शन फॉर वेट रिडक्शन। हाँ, तौबा। तो कल मैंने कोई 3 पेशेंट्स को ऐसे भेजा है, मैंने कहा देखिए लाइपोसक्शन आप कैंडिडेट नहीं है, पहले वेट लॉस हाँ करके। इट्स नॉट अ वेट लॉस और फैट लॉस, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बाकी सर आपने देखा होगा ना कि कुछ टमी के लिए आ जाते हैं, यानी कि BMI 35 है और इससे भी, और पेट तो है, लेकिन मैंने देखा आप टमी कर तो सकते हैं, लेकिन वो जख्म और उसकी जो पर ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है ज़्यादा हो anesthesia जाते हैं की, अगर बहुत हाई बॉडी वो वेट हो। जख्म ठीक नहीं होता। तो इसलिए जो वेट है, आइदर वो लाइपोसक्शन सर हो या टमी टक हो, वो BMI के बिटवीन 30-35 मैक्सिमम वो होना चाहिए। और अगर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वेट लॉस करें हाँ जी, जब आपका बॉडी मास इंडेक्स बेहतर हो, आपके सारे आप हेल्दियर, एक बिकॉज ओबेसिटी भी एक डिजीज़ है। बिल्कुल सर, हाँ जी। पहले आप ओबीज ना हो, पहले आप जरा उससे ब्रैकेट से निकलें, देन हम बिस्मिल्लाह करके टेस्ट वेस्ट सब ठीक हो, देन वी कैन प्लान एंड डिस्कस द क्योंकि सर्जरी। सेफ्टी फर्स्ट है, बाकी और ऐसे माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे बेस्ट रिजल्ट्स तभी आए हैं जब हमने देखा है कि पेशेंट ने वेट लूज किया है
जब स्किन एक्स्ट्रा थी फिर हमने टमी टक किया है और फिर दैट इज द राइट वे. हमने कहा 3-4 महीने जाएं, डाइट करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, एंड जिनने किया है बेस्ट रिजल्ट्स हुए हैं. ये नहीं कि बस आ गए और आ जाए जी चले तो सब. सर इसमें आपका अज़ेम्पिक के बारे में चले क्वेश्चन आएगी. हाँ जी. तो बेरियाट्रिक सर्जरी है जिस तरह हम करते हैं स्टमक को छोटा कराना, और आजकल ओज़ेम्पिक, मंजारो ये दोनों आए हैं, रिजल्ट तो आए हैं. तो सर आपका कैसा है? वैसे मैं तो रिकमेंड करता हूँ. Ozempic, GLP, आई थिंक ये है एक हमें रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि ये आ गए हैं और ये बहुत ज़्यादा मार्केटेड और हेविली अब्यूज्ड ड्रग बन गई है. आई थिंक जिन लोगों को इंडिकेशन नहीं भी है, कल एक 22-year-old आई अम्मी साथ बैठी है, मैंने कहती मुझे वही करना है. मैंने कहा मैंने जिम करें, मैंने जिम नहीं करना, मुझे नहीं होता जिम. मैं कहा यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर इट क्योंकि आप ओबीज नहीं है. आई थिंक पढ़ के देख के, और प्लस फार्मा तो वैसे ही आपको पता है फार्मा इंडस्ट्रीज तो अपने ड्रग्स को बहुत पुश करेंगी. अगर कोई प्रॉपर पेशेंट है जिसकी इंडिकेशन है, जिसके वाकई नीज का इशू है, जो नहीं फिजिकली मूव कर सकते और जो जिनको एक एड एज एन एड चाहिए, तो हम उसकी डोजेज मुताबिक के उनको हेल्प कर सकते हैं एज एन एड टू रिड्यूस. लेकिन ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं है एंड इट इज रॉन्ग टू थिंक ऑफ इट. छोड़ते हैं तो फिर एक आध साल में रिबाउंड होता है बिकॉज बॉडी ने तो चलना है जैसा. इसलिए आई स्ट्रेस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. आई थिंक जितना हेल्दी आप अपनी अपनी लाइफ चॉइसेस, गुड लाइफ चॉइसेस बनाएं डाइटिंग में, और डेली कुछ ना कुछ मूवमेंट एक्टिविटी करें, आपकी लॉन्ग टर्म आपकी वेट मैनेज होगा. लेकिन ये आपको एड कर सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी ब्रैकेट के लिए, थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग. ये आपकी लाइफ स्टाइल कुछ अगर रेजिस्टेंस आ रही है वेट रिडक्शन में, डाइटिंग में, या तो फिर आप थोड़ा सा फिर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन उसकी डोजेज हम देखा कितना टेक्निकल है. ये आपको आके माइक्रो डोजिंग और जो डॉक्टर डोज बताएगा उसके मुताबिक करें. खुद ना प्लीज अब्यूज करें, खुद जाके अपनी मर्जी से किसी ने कहा था इतना करें, किसी ने कहा था ना, डोंट लिसन टू दैट. इट शुड बी वेरी सुपरवाइज्ड. आई बिलीव अब्यूज बहुत हुआ है ये ड्रग मेरे ख्याल में. और आज का तो लाहौर में तो बहुत ज्यादा बहुत लोग लगा रहे हैं. लेकिन आप ये भी देखें कि जिन लोगों ने किया है, फिर जब उनका वेट लूज हुआ है तो उनके चेंजेस जो हैं फेस में और बॉडी में काफ़ी ड्रास्टिक आए हैं. एंड हम इसको ये नहीं समझ रहे, हम वी नॉट ट्राइंग टू से कि ओ अच्छा जी आए फॉरेन प्लास्टिक सर्जरी कराएं. लेकिन आप पहले अपनी हेल्दी वेट पे आए, अपने जब सारे मार्कर्स ठीक हैं तब उसको रोकना भी पड़ता है 2 हफ्ते से महीना. फिर हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं अगर आपको बहुत फील हो रहा है कि आपकी सैगिंग हो गई है. बिकॉज डेफिनेटली आपके हेल्थ बेनिफिट्स तो होंगे अगर आपने वेट लूज किया है. उसमें भी सर फिर हम कहते हैं कि सर्जरी उसी टाइम करा रहे हैं जब स्टैटिक हो जाए आपका वेट. हाँ, जब स्टेबल हो. ये ना हो कि हम सर्जरी करें और फिर लूज हो जाए, फिर दोबारा लूज हो या दोबारा गेन हो. तो जब आपने मैक्सिमम कर लिया है, स्टैटिक हो गया 6 मंथ के लिए, तो फिर हम उसको खींच दें. बिल्कुल. आई थिंक डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी ड्रग पे फॉर वेट लॉस. आई थिंक चूज मेक द राइट चॉइसेस एंड ट्राई टू लिव अ हेल्दी एंड गुड क्वालिटी लाइफ बाय चूजिंग ऑर्गेनिक, जो अल्लाह ताला ने हमें खाने दिए हैं उससे बेहतर कुछ नहीं है. और एक्टिविटी करें, चलें फिर जितना कर सकते हैं, एक्टिव रहें. ये जो बैठने का कॉन्सेप्ट है बहुत खराब है मेरा ख्याल है. सिटिंग इज द न्यू कैंसर आई बिलीव. चलिए जी, थैंक यू सो मच अरबाज साहब. थैंक यू सर. इंटरेस्टिंग मजा आया आज के कॉन्वर्सेशन का. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.